الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد۔ باب ہے حمل النساء القرب الی الناس فی الغزو، جہاد میں عورتوں کا مردوں کے لیے مشکیزیں بر کر لے جانا۔ مسلمان خواتین بھی جہاد میں نکلا کرتی تھی زخمیوں کی مرہم پٹی کے لیے اور زخمیوں کو پانی پلانے کے لیے۔ عن عمر رضی اللہ عنہ انہ قسم مروتا بین نساء من نساء المدینہ فبقی مرد جید۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے مدینہ کی عورتوں میں کچھ چادریں تقسیم کی تو ایک عمدہ قسم کی چادر بچ گئی۔ فقال له بعض من عنده، تو جو لوگ پاس ان کے بیٹھے تھے ان میں سے کسی نے کہا، یا امیر المؤمنین، اے مومنوں کے امیر، اعط هذا ابنۃ رسول اللہ التی عندک، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نواسی کو دے دیجئے جو آپ کی بیوی ہے۔ ان کی مراد ام کلثوم بنت علی رضی اللہ تعالیٰ۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیٹی کی شادی کس کے ساتھ کی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ۔ اور بعد خالی دماغ کے مالک، خالی پلاٹ بھی ہوتے ہیں نا، خالی دماغ بھی ہوتے ہیں۔ خالی دماغ کے لوگ کہتے ہیں کہ نعوذ باللہ خلفائے راشدین اہل بیت سے تعصب رکھتے تھے۔ جب تعصب ہو تو انسان رشتہ داریاں کیسے کر لیتا ہے جی؟ تعصب ہو تو رشتہ داریاں کیسے کر لیتا ہے؟ اور تعصب ہو تو جنس کے ساتھ تعصب ہو ان کے نام اپنے بچوں کے نام پر کیسے رکھ لیتا ہے؟ بس عوام الناس کے اندر جب ایک چیز پیدا کر دی جائے نا، ایک چیز بار بار ذکر کر کے اس کو ایسا مرچ مسالہ لگا دیا جاتا ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں یہی حقیقت ہے۔ اور یہی سب سے بڑا بنیادی فرق ہے بات سننے میں اور پڑھنے میں۔ سنی سنائی بات اور ہوتی ہے، اپنی آنکھوں سے پڑھنا کچھ اور ہوتا ہے۔ ہماری بر صغیر کی زمین اس حوالے سے زرخیز ہے کہ یہاں پر بدقسمتی کے ساتھ جہالت کے ڈیرے ہیں۔ ڈیرا نہیں ہے، ڈیرے، ہر چونک میں ڈیرے۔ نتیجہ چھوٹی چھوٹی بات پہ لڑائی جھگڑا اور پتہ نہیں کون سی بات کہاں سے اٹھا کر کہاں لگا دی جاتی ہے، کیونکہ علم ہے کوئی نہیں، علم ہے کوئی نہیں۔ فقال عمر، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے، ام سلید احق، جو ام سلید انصاری ایک عورت ہے نا وہ زیادہ حق رکھتی۔ ممن بایع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ام سلید ایک انصاری خاتون تھی جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیعت کی تھی۔ اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا احد کے دن وہ ہمارے لیے مشک میں پانی بھر کر لاتی تھی۔ عرب کی خواتین بھی بڑی جرری تھی، بہادر تھی۔ جب ایک غزوہ کے موقع پر، غزوہ خندق کے موقع پر بنو قریظہ میں سے کسی نے اس جگہ کی طرف جانا چاہا جہاں پہ خواتین اور بچے تھے، پتہ نہیں تھا، تو حضرت صفیہ رضی اللہ عنہ جو آپ کی پھوپھی تھی پتھر مارا اس کے سر میں، وہ گر گیا، اس کا سر کاٹ کے پھینک دیا۔ اور دشمن ادھر گیا ہی نہیں کہ ادھر بھی کوئی فوجی لگتے بیٹھے ہوئے۔ یہ تھی اسلام کی بہادر خواتین۔ تو یہ ایک خدمت تھی ان کی جو غزوہ احد کے اندر انہوں نے سر انجام دی تھی۔ تو ام سلید رضی اللہ عنہا کو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے وہ چادر دی تھی۔ اگلا ہے جی دوران جنگ عورتوں کا زخمیوں کا علاج کرنا کیسا ہے۔ عن الربیع بنت معوذ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت ربیع بنت معوذ بیان کرتی ہیں، كنا نغزو مع النبی صلی اللہ علیہ وسلم فنسقی القوم ونخدمهم ونرد الجرح والقتل الى المدینہ۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ جہاد میں جاتی تھیں، مجاہدین کو پانی پلاتی اور ان کی خدمت کرتی تھی، نیز زخمی اور شہداء کو مدینہ واپس لانے میں مدد کرتی تھی۔
عام طور پر عورتوں سے کہاں کوئی کام ہوتا ہے، لیکن یہ ایسی اسلام کی بیٹیاں بہادر عورتیں تھیں جو زخمیوں کو پانی بھی پلاتی تھیں، ان کی مرہم پٹی بھی کرتی تھی اور میتوں کو واپس لانے کا بھی کردار ادا کرتی تھی۔ سچی بات یہ ہے کہ جیسا ماحول ہونا ویسی انسان کی طبیعت کے اوپر اس کا اثر ہوتا ہے، جیسا ماحول ہونا ویسا اس کی انسان کی طبیعت کے اوپر اثر ہوتا ہے۔ اب امام ابن خلدون رحمہ اللہ، انہوں نے ایک تاریخ کا فلسفہ بیان کیا ہے بڑا زبردست۔ وہ عمرانیات کے ماہر ہے، شاید آپ عمرانیات کے موضوع سے واقف ہوں۔ ابن خلدون لکھتا ہے کہ جگہ کا چھوٹا ہونا، بلڈنگ کا چھوٹا ہونا، یہ بسا اوقات انسان کی سوچ کو بھی چھوٹا کر دیتی۔ پھر وہ مزید لکھتا ہے، کہتا ہے کہ انسان جس قسم کا جانور کا گوشت کھاتا ہے نا، اس طرح کی حرکات اور سکنات اس کے اندر داخل ہو جاتی ہیں۔ جو لوگ خنزیر کا گوشت کھاتے ہیں، اللہ تعالیٰ معاف فرمائے، خنزیر کے بارے میں معروف ہے کہ یہ ایک نمبر کا بے حیا جانور ہے، ایک نمبر کا بے حیا جانور ہے۔ اب اس کے کھانے والے بھی اسی صفت کے ساتھ متصف ہیں، بے غیرت ہیں ایک نمبر کے، ان کے اندر شرم و حیا نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے۔ یعنی ہماری مشرقی روایات ہے نا، خواتین کو مخصوص ایام آئے ہو نا تو گھر میں شوہر کے علاوہ کسی کو پتہ نہیں ہوتا، یا ماں کو پتا ہوتا، بھائیوں کو نہیں پتا ہوتا کہ ہماری بہنیں کس کنڈیشن سے گزر رہی ہیں۔ رمضان کا مہینہ ہوتا ہے اور روزہ بھی رکھ رہی ہوتی ہیں، روزہ افطار بھی کر رہی ہوتی ہیں، محسوس یہی کرواتی ہیں، یہ مشرقی روایت ہے۔ اور بہت ساری شرم و حیا کی چیزیں، میاں بیوی کا اپنا ایک خاص تعلق ہے، حلال ہے ایک دوسرے کے لیے، لیکن کیا کسی کی کوئی لحاظ نہ کرے، وہ پردہ داری کا اہتمام نہ کرے؟ بالکل کرے۔ شریعت نے ایک دوسرے کا لباس کہا ہے، اب لباس سر عام تھوڑی اتارا جاتا ہے، لیکن مغرب کے اندر یہ چیزیں نہیں ہیں، وہاں پر یہ پردہ داری اور ان چیزوں کو تو ویسے دقیانوسی سمجھا جاتا ہے، حالانکہ یہ دقیانوسی۔ اچھا، ابن خلدون لکھتے ہیں کہ جو لوگ اونٹ کھاتے ہیں، اونٹ ایک جرری جانور ہے، ایک بہادر جانور ہے، اس کے کھانے والے بھی بہادر ہی ہوتے ہیں، اور برائلر مرغی جو چھلانگ لگا کے خود پھٹے پہ نہ چڑھ سکے تو اس کے کھانے والے بھی ویسے ہی ہیں، سست۔ ایک ہوتا ہے سست، ایک ہوتا ہے سست تر، اور ایک ہوتا ہے سست ترین۔ اس کو ہمارے عربی میں کہتے ہیں اسم تفضیل کا صیغہ، اور انگلش کے اندر کہتے ہیں سپرلیٹو ڈگری، اعلیٰ درجے کے سست۔ بلکہ وہ لطیفہ ہے، کہتے ہیں کہ ایک علاقے کے اندر یہ فیصلہ ہوا کہ ہم نے نا سست لوگ ڈھونڈنے ہیں، سست کون ہے؟ وہ 100-150 بندہ انہوں نے منتخب کر لیا کہ یہ سستی کے اندر ان کا مقابلہ کروایا جائے گا۔ اب 100-150 آدمی بیٹھے گا تو ظاہری بات ہے کہ پورا حالہ بن جائے گا، ایک پورا ایک مجلس بن جائے گا۔ انہوں نے جب اس کا جائزہ لیا نا تو جو پہلے نمبر پر آیا تھا وہ سب سے آخر میں بیٹھا ہوا تھا۔ انہوں نے اس کو کہا بھائی تو نا سست لوگوں کے مقابلے میں پہلے نمبر پر آیا ہے اور آ کے اپنا انعام لے جا، کہنا میرے کو نہیں آیا جاتا، اتنے دئیو، مجھ سے نہیں آیا جاتا، کہاں بیٹھا ہوا ہے حال کے اندر ہی، میرے کو نہیں آیا جاتا، اتنے دئیو۔ وہ ہمارے پنجابی کا ایک محاورہ ہے، کہتے ہیں آل کساں پنڈ پھدواں لٹیا۔ پھدو لوگ تھے نا، جو بے وقوف لوگ، وہ سست لوگوں کا علاقہ لوٹ کے لے گئے، ہمیں کیا پرواہ، کر لو جو کرنا۔ اب جو لوگ جس طرح کی غذا لیتے ہیں نا، جس طرح کا کھانا وغیرہ کھاتے ہیں، اسی طرح کے اثرات اس کے اندر آتے ہیں۔ اب آپ دیکھ لیں ہماری خواتین، ہمارے بچے، ہم خود کون سی غذا استعمال کرتے ہیں اور اس کے اثرات کیا ہیں کہ ہمارا کوئی کام کرنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ ہم اگر کہا جائے نا کہ یہ ٹیبل اٹھا کے یہاں تک کر دیں، ہمارا سانس کے ساتھ سانس نہیں ملے گا، سانس بھولنا شروع ہو جائے گا۔ ہمیں کہا جائے یہ 1 کلومیٹر کے فاصلے پر پیدل چل کے یہ چیز لے، وہ کہتا نہیں موٹر سائیکل کی چابی دو بھائی، میں نہیں جا سکتا۔ آپ بچے کو کہیں کہ جاؤ بازار سے جا کے دہی لے آؤ، دودھ لے آؤ، کہتا نا چابی۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے گاڑی دی تو کہتا گاڑی دو، گاڑی میں جاؤں گا، وہ موٹر سائیکل پہ بھی نہیں جاتا۔ کیوں؟ اس کے اثرات ہمارے اندر موجود۔ ہم کیونکہ فاسٹ فوڈ کی طرف چلے گئے، پیزے، شوارمے،
برگر، یہ چیزیں ہم کھانے کے عادی ہیں، اس نے ہمیں بالکل ایک تندور بنا دیا، نتیجہ ہمارا اٹھنے کو دل ہی نہیں کرتا۔ لیکن یہ وہ خواتین تھیں جنہوں نے وہ غذا استعمال کی ہے جو ان کو طاقت دیتی تھی، اور یہ یہاں تک آگے بڑھتی تھی کہ ان میتوں کو بھی واپس لے کے آتی تھی۔ عام طور پر عورت سے ایک گٹھلی کپڑوں کو نہیں اٹھائی جاتی۔ اس لیے خوراک کا دیکھنا چاہیے کہ ہم اپنے بچوں کو کیا دے رہے ہیں۔ بہرکیف خواتین میدان جہاد کے اندر اپنی خدمات سر انجام دیتی تھی۔ اسی طرح الحراست فی الغزو فی سبیل اللہ، جہاد فی سبیل اللہ کے لیے پاسبانی کرتے ہوئے پہرا دینا۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہا قالت، حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم ساحرہ، ایک رات نبی علیہ الصلوۃ والسلام بیدار رہے۔ جب مدینہ پہنچے تو فرمایا کاش کہ میرے صحابہ میں سے کوئی نیک مرد آج کی رات ہماری چوکی داری کرے، پاسبانی کرے۔ اس سمعنا صوت سلاح، پھر اچانک ہم نے ہتھیار کی آواز سنی۔ فقال من هذا، یہ کون ہے جی؟ قال انا سعد بن ابی وقاص جئت لاحرس، اللہ کے رسول میں سعد بن ابی وقاص ہوں جو آپ کی پاسبانی کے لیے آیا ہوں۔ ونام النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے جب اتنا سنا تو پھر آپ آرام کرنے لگ گئے۔ تو یہ چوکی داری کرنا، رات کو پاسبانی کرنا اسلام کی حفاظت کے لیے، نبی علیہ السلام کی حفاظت کے لیے۔ غزوہ احد کے اندر صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے جو کردار ادا کیا، یا دوسرے موقعوں پر ایک صحابی کو 90 کے قریب زخم لگے لیکن کوئی تیر نبی علیہ السلام تک نہیں آنے دیا۔ ایک صحابی کو 70 کے قریب زخم لگے لیکن نبی علیہ السلام تک کوئی تیر نہیں آنے دیا۔ یہ تھی ان کی محبت اسلام کے ساتھ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ۔ غزوہ احد میں مصعب بن عمیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ ان کی شکل نبی علیہ السلام کی صورت مبارک سے ملتی تھی۔ یہی وجہ کہ مصعب بن عمیر جب شہید ہوئے تو ایک شور مچ گیا کہ نبی علیہ السلام شہید کر دیے گئے۔ صحابہ کے اوسان خطا ہو گئے کہ ہیں نبی علیہ السلام شہید کر دیے، حتیٰ کہ میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا، اللہ اکبر کبیرہ، ایک عورت کا بھائی، اس کا بیٹا، اس کا شوہر، وہ تینوں جہاد پہ گئے ہوئے ہیں، کسی نے خبر دی تیرا شوہر شہید ہو گیا۔ کہتی نبی علیہ السلام کے بارے میں بتاؤ کیسے ہیں؟ بتایا گیا تیرا بھائی بھی شہید ہو گیا۔ کہتی اس بات کو چھوڑو، بتاؤ نبی علیہ السلام کیسے ہیں؟ کسی نے کہا تیرا بیٹا بھی شہید ہو گیا۔ کہتی چھوڑو اس چیز کو، بتاؤ نبی علیہ السلام کیسے ہیں؟ کسی نے خبردار نبی علیہ السلام بحفاظت موجود ہیں، کہنے لگی آپ کو میں دیکھوں گی، میں نے آپ کو دیکھنا ہے۔ وہ گئی، جا کے دیکھا، کہا سب غم مٹ گئے تجھے دیکھنے کے بعد۔ اگر نبی علیہ السلام موجود ہے نا تو مجھے کوئی غم نہیں ہے، میرا بیٹا بھی شہید ہو گیا، بھائی بھی شہید ہو گیا، میرا شوہر بھی شہید ہو گیا، مجھے کوئی ٹینشن نہیں۔ نبی علیہ السلام موجود ہے نا، بس ٹھیک ہے، ہر غم بھول گیا۔ یہ ہے محبت، یہ ہے اطاعت و فرما برداری۔ اگلی حدیث بھی اسی سلسلے کی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا، یہ ویسے بڑی زبردست حدیث ہے، تعیس عبد الدینار و عبد الدرہم و عبد الخمیسہ، درہم و دینار اور لباس کا بندہ ہلاک ہو گیا۔ ان اعطی رضیہ، اس کو مال ملے نا بڑا خوش ہوتا ہے۔ جی بھائی صاحب کیا ہی باتیں آپ کی، آپ تو اللہ تعالیٰ آپ کو سلامت رکھے، یہ ہے تعریفوں کے پل باندھے گا، خوش آمد کرے گا۔ ہاں جی ان جیسا تو بندہ ہی کوئی نہیں ہے جناب، دنیا میں آج تک تو ان جیسا سخی پیدا ہی کوئی نہیں ہوا، بڑا خوش ہوتا ہے۔ وَإِن لَّمْ يُعْطَ سَخِطَ، اور اگر نہ دیا جائے ناراض ہو جاتا ہے، پھر پیٹھ پیچھے بھی کہے گا ایویں بندے کٹے گئے پلے نہ دے کھ بھی نہیں، کھپ ہی نہیں پائی نہ کھودے پہاڑ دے نکلے چوہے وہ مریا ہوا ہے، اس طرح کی باتیں کرے، ناراض ہو جائے گا۔ تعیسا وانتکسا، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں تو نہ دیا جائے تو ناراض ہیں، اللہ کرے یہ ہلاک ہو جائیں، سر نگو ہو کر گر پڑیں، اگر کانٹا چبھے تو کوئی نہ نکالے، اور اس شخص کے لیے خوشخبری ہے، طوبیٰ لعبد آخذ بعنان فرسہ فی سبیل اللہ، اس بندے کے لیے خوشخبری ہے جس نے جہاد کے لیے گھوڑے کی باگ پکڑی اور اس کا سر پرا گندہ اور پاؤں خاک آلود ہیں، اگر وہ پاسبان ہو تو پاسبانی کرے، اور اگر لشکر کے پیچھے حفاظت پر مامور ہو تو لشکر کے پیچھے رہے، اور اگر وہ جانے کی اجازت مانگے تو اجازت نہ ملے، اور اگر وہ کسی کی سفارش کرے تو قبول نہ کی جائے۔ یعنی اپنے کام سے دلچسپی رکھنے والے
واقعی گمنام اور خاموش تباہ ہوتے ہیں۔ ایسے لوگوں کو کرسی کی چاہت اور شہرت کی طلب نہیں ہوتی، دنیا داروں کے ہاں ان کی کوئی قیمت نہیں ہوتی، لیکن اللہ تعالیٰ کے ہاں ان کا بہت اونچا مقام ہوتا ہے۔ یعنی عام طور پر کسی سے سفارش کرے نا تو کوئی بندہ ان کی بات نہیں مانتا، اگر وہ کوئی بات کرنا چاہے تو کوئی بات نہیں سنتا۔ لوگوں کے ہاں تو ہو سکتا ہے اس کی کوئی عزت کوئی ویلیو نہ ہو، لیکن ایسا بندہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ہاں بڑا اجر رکھتا ہے، اللہ کا یہ محبوب بندہ ہے۔ اگلی حدیث ہے جی الخدمۃ فی الغزو، جہاد میں خدمت کرنے کی فضیلت۔ وعنہ رضی اللہ عنہ خرجت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الی خیبر اخدمہ، حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خیبر میں نکلا کہ آپ کی خدمت کروں۔ فلما قدم النبی صلی اللہ علیہ وسلم راجعا وبدا له احد، جب آپ وہاں سے واپس آئے تو احد پہاڑ نظر آیا۔ آپ نے فرمایا ھذا جبل یحبنا ونحبہ، یہ وہ پہاڑ ہے جس سے ہم بھی محبت کرتے ہیں اور یہ بھی ہم سے محبت کرتا ہے۔ پہاڑ ہے، جامد ہے، بے جان ہے، لیکن فرماتے ہیں یہ وہ پہاڑ ہے جو ہم سے محبت کرتا ہے اور ہم بھی اس سے محبت کرتے ہیں۔ تو جب کبھی اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ لے کے جائے نا، احد پہاڑ دیکھے نا، اس سے محبت بھری نگاہوں سے دیکھا کریں کہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کرتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ بیان کرتے ہیں ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ تھے، اکثرنا ذلا للذی یستظل بکسائہ، تو ہم لوگوں میں سے سب سے زیادہ سایہ میں وہی شخص تھا جس نے اپنی چادر سے سایہ کر لیا تھا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ أَفْطَرُوا فَبَعَثُوا الرِّقَابَ، ہم میں سے کچھ ایسے تھے جنہوں نے روزے داروں نے کچھ کام تو نہ کیا، مگر جن لوگوں نے روزہ نہ رکھا تھا انہوں نے اونٹوں کو اٹھایا، کام کاج کیا، فریضہ خدمت انجام دیا، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آج روزہ نہ رکھنے والے ثواب لے گئے۔ ظاہری بات ہے روزہ نہیں رکھا تو خدمت وغیرہ کی، فارغ نہیں بیٹھے، دین کے متعلقہ جتنے کام تھے ان کو سر انجام دیا، جہاد میں نبی علیہ السلام کی خدمت کی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ یہ لوگ اپنی اس خدمت کی بنا پر اجر لے گئے۔ روزہ تو نہیں رکھا لیکن خدمت کی بنا پر اجر لے گئے۔ باقی انشاءاللہ اس سلسلے کی روایات کل میں ذکر کریں گے، آج کے لیے اتنا ہی کافی ہے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ آپ ساتھیوں کے لیے ہمارے کچھ ساتھیوں نے ایک تواضع کا انتظام کیا ہے، وہ آپ تک آ رہے ہیں انشاءاللہ، اور تشریف رکھیے۔